چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، ٹیم اے والے بولیں، آؤ سیکھیں قرآن، ٹیم بی والے بولیں، آؤ سیکھیں قرآن، مل کر بولیں، آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ استغفر اللہ۔ الامان والحفیظ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لیا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں سرخروئی ہوگی، کامیابی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھنی ہے دعا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 اور 13، 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں گے۔ مل کر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ان الذین ان الذین ان الذین یخشون 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 ان الذین یخشون ان الذین یخشون ربهم بالغیب ربهم بالغیب ربهم بالغیب ربهم بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ دیکھیں میں نے یہاں پر غنہ کیا، آپ لوگوں نے سب نے غنہ چھوڑ دیا۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد با آئے اخفاء شفی کا غنہ، اور جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفی کا غنہ۔
تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اب بھی جلدی کیے ہیں، غنہ کیا ہے مگر کم، ٹھیک ہے، لہم مغفرۃ، لهم مغفرۃ، لہم مغفرۃ لهم مغفرۃ وأجر کبیر، وأجر کبیر، کبیر کاف موٹا نہیں، کاف باریک، وأجر کبیر، وأجر کبیر۔ گڈ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان الذین، یہاں پر ہے حمزہ، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، جب کبھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے، یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، یا جزم آ جائے، وہ الف نہیں رہتا بلکہ بن جاتا ہے وہ حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ۔ کہاں سے بنے گا پیارے بچوں؟ حمزہ بن جائے گا، کیا بنے گا؟ حمزہ، حمزہ بن جائے گا۔ اگر جب جس الف کے اوپر جزم، چھوٹی سی جزم آ جائے نا، یعنی سکون کی علامت، تب تو حمزہ ساکنہ بنتا ہے۔ تو یہ تو ابھی متحرک ہے، تو یہ حمزہ متحرکہ بنے گا، کیا بنے گا؟ حمزہ متحرکہ، حمزہ متحرکہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، نون پر تشدید ہے، لام پر تشدید ہے، دونوں کو ملائیں گے، دونوں میں تھوڑا رک کر ادا کریں گے۔ اور ان الذین، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، اور ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے۔ بعض بچے ذال کو زا پڑھ دیتے ہیں، ذال کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے سا ذال ضا یہ ادا ہوتے ہیں، اور ان کو عرف لثویہ کہتے ہیں۔ نون پر زبر، حرکت کو نہیں کھینچنا۔ ان الذین، کیا پڑھیں گے؟ ان الذین، گڈ۔ یخشون میں یا کو خاص سے ملانے، خواہ حلق کے اوپر والے حصے سے، عرف حلقی میں سے ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ یخشون، شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان، اوپر تالو کے درمیان سے شین ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایک صفت تفشی بھی پائی جاتی ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے، واو لین ہو گیا ہے، اور یہاں پر نرمی سے ادا کریں گے۔ یخشون، کیا پڑھیں گے؟ یخشون، گڈ۔ ربہم میں، رب میں را زبر والا ہے تو اسی لیے را پر پڑھیں گے، ربہم، با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے۔ ہم، دیکھیں میم ساکن بعد آگے آ گیا ہے با، جب کبھی میم ساکن بعد دوسری میم آئے، ادغام شفی جو کہ آگے آ رہا ہے قاعدہ، اور یہاں میم ساکن بعد آ گیا ہے با، تو اخفاء شفی تو بھی غنہ ہوگا، اس میں بھی غنہ ہوگا، یعنی ادغام شفی میں بھی غنہ، اخفاء شفی میں بھی غنہ۔ ہاں اظہار شفوی آئے جو کہ آگے آ رہا ہے، قولکم، قولکم میں اظہار شفی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں غنہ ہم نہیں کریں گے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، ایک الف کا غنہ ہوگا۔ ربہم بالغیب، ربہم بالغیب، گڈ۔ بالغیبی میں با کو لام سے ملائیں گے، مگر لام کو ہلائیں گے نہیں، بعض بچے بڑے ہلا دیتے ہیں بالغیبی، کوئی بھی لا ساکن حرف ہلاتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بالغیبی، غین حرف عرف حلقی میں سے بھی، عرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، مگر یہاں پر غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو عرف حلقی میں سے، اور عرف مستعلیہ میں بھی غین ہے اس لیے موٹا بھی پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے، باقی حرکت کو کھینچنا نہیں ہے۔ اور لہم مغفرتون، یہاں پر لام پر زبر ہے، نہیں کھینچنا۔ ہم، میم ساکن قاعدوں میں سے قاعدہ، ادغام شفوی کا قاعدہ، جی ہاں، میم ساکن بعد دوسری میم آ گئی ہے، ادغام شفی ہوگا، غنہ ہوگا ایک الف کا۔ اور مغفرتون، میم کو غین سے ملانا ہے، مگر غین کو ہلانا نہیں ہے۔ بعض بچے بڑے ہلاتے ہیں، پڑھتے ہیں لہم مغفرتون، مغفرتون، یہ غلط، یہ کیا ہے؟ غلط، پڑھنا ہے لہم مغفرتون، لہم مغفرۃ، گڈ۔ تو یہاں پر فا کے نیچے زیر حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، فا کے نیچے زیر ہے، را پر زبر ہے، دونوں کو نہیں کھینچنا، مگر را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ اور تنوین کے بعد واو ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، لام اور را میں ادغام بلا غنہ، اور یا واو میم نون میں ادغام مال غنہ۔ یہاں تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ، گڈ، زبردست۔ وَأَجْرٌ کبیر میں وَأَج، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، حمزہ کو جیم سے ملائیں گے، وَأَج،
اور جیم حرف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے، جی آواز لوٹ کر آئے گی۔ اور تنوین کے بعد کاف، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، غنہ کرتے ہیں الف کا، ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں۔ جی ہاں، نون کا اخفا میں کی معنی ہی ہے چھپانا، تو یہاں نون کو کلیئر نہیں کرتے۔ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، کاف کو باریک رکھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اور وقف کرنے میں را باریک ہو جائے گی، پر نہیں پڑھیں گے۔ پوری آیت کو پڑھیں گے مل کر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ اچھا، بعض بچوں نے کبیر پہ را کو پر کیا، پر نہیں کرنا، باریک کرنا ہے۔ کبیر كبير وَأَجْرٌ کبیر۔ وأجر كبير۔ اچھا، دائم بھائی کی آواز آئی لہم مغفرۃ، دیکھیں آپ نے غین کو ہلا دیا۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ بعض بچے بڑے کیا کرتے ہیں، جب ساکن حرف آتا ہے تو ہلا دیتے ہیں، آپ نے غین کو ہلایا، یہاں آواز آئی تھی تو ہلانا نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، وأسروا قولكم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وأسروا قولكم أَوِ اجْهَرُوا بِهِ أو اجهروا به أَوِ اجْهَرُوا بِهِ أو اجهروا به گڈ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وأسروا قولكم أو اجهروا به۔ گڈ۔ یہاں پر اس آیت کو پورا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ إنه علیم بذات الصدور، عليم بذات الصدور۔ إنه علیم إنه عليم بذات الصدور۔ بذات الصدور۔ یہاں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ ویسے دیکھ رہے ہیں را کے نیچے زیر ہے، مگر جب وقف کر رہے ہیں ساکن ہو جاتی ہے، اور ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو اس لیے را پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو ہے را ساکن ہو رہی ہے، اس سے پہلے یا ساکنہ آ رہی، یا ساکنہ اس سے پہلے زیر بھی ہے، مگر اس کو نہیں دیکھیں، یا ساکنہ کی وجہ سے بھی را باریک ہو جاتی ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ اب اس کے قواعد توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وَأَسِرُّوا میں واو کے دائیں کی ہونٹوں کی گولائی سے ہے، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ وَأَسِرُّوا سین کو باریک رکھیں گے، سیٹی والا حرف ہے۔ وَأَسِرُّوا را مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، اور واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش بھی ہے، واو مدہ ہوگا، ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ اچھا، وَأَسِرُّوا میں پیارے بچوں اور مندی چلیں گے ناظرین، بعض بچے یا بڑے کیا کرتے ہیں، را میں تکرار اصلی کرتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا وَأَسِرُّ کئی را نکالتی ہیں، وَأَسِرُّوا یہ غلط ہے، تکرار اصلی نہیں ہوگا، مشابہت تکرار ہوتی ہے، تھوڑی سی تکرار کی آواز آئے گی مگر آپ کو زیادہ فیل ہوگی۔ وَأَسِرُّوا یعنی آپ کی نوک کے زبان میں کپ کپاٹ ہوتی ہے، پڑھیں گے وَأَسِرُّوا، وأسروا گڈ، زبردست۔ قَوْلَكُم میں واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے، زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج ہے، لام کو باریک رکھنا ہے۔ کم کاف باریک ادا کریں گے، قو کا قاف، یہ دیکھیں قو کا قاف موٹا، لکم کا کاف باریک، یاد رکھنا ہے۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف، اور قوف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، ان دونوں کو کہتے ہیں حروف لہاتیہ، یاد رکھنا ہے۔ اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ یہاں اظہار شفی کا قاعدہ، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے، دوسری میم آ جائے ادغام شفی، میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے اخفاء شفی، دیکھیں یہاں تینوں قاعدے جمع ہو گئے، میم ساکن کے تینوں قاعدے یہاں جمع ہیں، یہاں ادغام شفوی، یہاں اخفاء شفوی، اور یہاں اظہار شفوی، دیکھ رہے ہیں آپ تینوں قاعدے وہ آ گئے۔ اب یہاں میم ساکن میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار شفی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اوی جہرو یہ الف نہیں حمزہ ہے، واو کو جیم سے ملانا ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے، بعض بچے جیم کو پڑھتے ہیں جیم، چھیم، چھیم یا جھیم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ جیم ہوتا ہے۔ اوی جہرو
کیا پڑھیں گے؟ اوجہروا کلکلا ہوگا، آواز لوڈ کرائے گی، ہا پر زبر ہے، را واو پہ شروع، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ، ایک کلپ کھینچنا بھی ہے، بی آخر میں کھڑی حرکات کو وقف میں ساکن کریں گے، یعنی جب کبھی کھڑی زیر آ جائے، الٹی پیش آ جائے، الٹا پیش آ جائے تو ان دونوں کو ساکن کر دیتے ہیں، اور جب کبھی کھڑا زبر آتا ہے تو اس کو ہم باقی رکھتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ، کھڑا زبر تھا باقی رکھا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سجا پر بھی کھڑا زبر تھا، ہم نے اس کے زبر کو وقف میں کھڑے زبر کو باقی رکھا، مگر جیسے ہی کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو وقف میں ساکن کرتے ہیں، جیسے اوجہروا بہ، اوجہروا بہ بہ، گڈ۔ انہو میں حمزہ کو خوب واضح کریں گے، یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، انہو کھڑی حرکات ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، الٹا پیش ہے، علیم، یہاں اخفاء کا قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ کون سا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ جی ہاں، بعض بچے سمجھتے ہیں بس تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء کر دیں گے، نہیں نہیں نہیں، آپ نے غور کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں تنوین کے بعد آ رہا ہے حرف با، اچھا جب نون ساکن تنوین کے قاعدے ہیں چار، کتنے قاعدے ہیں؟ چار۔ نون ساکن تنوین کے چار قاعدے ہیں، اظہار کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ اور اقلاب کا قاعدہ۔ جب آپ کو قواعد یاد ہو جائیں گے نا کہ دیکھیں میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، اچھا اقلاب کے لیے بس ایک ہی حرف ہے، اقلاب کے قاعدے میں صرف ایک ہی حرف آتا ہے کہ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ پچھلے پروگرام میں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ یہ آیا تھا نا اقلاب، بِذَنبِهِمْ نون ساکن کے بعد با آیا تھا، یہ اقلاب تھا، اور اس پروگرام میں آپ دیکھیں تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یہ بھی اقلاب ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے اقلاب میں بھی ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ بذات الصدور میں با کے نیچے زیر حرکت کو نہیں کھینچیں گے، ذال ذال مدہ ایک الف کھینچیں گے، اور بذات الصدور تا کو صاد سے ملانا ہے، صاد موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے پر رکھنا ہے، اور صدور پہ وقف کرنے کی صورت میں مد عارض، یہاں پر بھی مد عارض، یہاں پر بھی مد عارض، یہاں را باریک ہوگا، یہاں را پر ہوگا۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس آیت کو دوبارہ اچھے انداز سے پوری پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، قولکم میں قاف پہلے والا پر دوسرا باریک رکھنا ہے، اس خاص خیال رکھنا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 اور 13 پڑھی، آپ نے بھی امید توجہ سے پڑھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے اور توجہ سننا ہے، جی ہاں جو غلطیاں آپ نے اس کو مزید درست کرنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 اور 13 پڑھی ہیں۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کس انداز سے ہمیں سنانے جا رہے ہیں، قواعد بتانے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم، آپ سے جلدی بتائیے، ان الذین، نون پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ نون مشدد۔ محمد دائم بھائی نے کہا نون مشدد، اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ پوائنٹ حاصل کر لیا ٹیم اے نے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، ان الذین یخشون، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ یخشون، جلدی بتائیے، مائک دیجیے گا سید محمد علی کو۔ جی، واولین، واولین کیسے پڑھیں گے؟ نرمی سے کھینچ کر، نرمی سے، بغیر کھینچے یا کھینچ کر؟ بغیر کھینچے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے آپ سے، جلدی بتائیے، ربہم کون سا قاعدہ ہے؟ سوچ میں پڑ گئے ٹیم اے، اخفاء شفوی۔ سوچ لیں، اور جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اخفاء شفوی۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے، 20 پوائنٹ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں۔
لہم مغفرہ، لہم میں کون سا قاعدہ؟ دیجیے گا عادل بھائی کو. جی عادل بھائی بتائیے. ادغام شفوی. سوچ لیں، سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال آپ سے ہے ٹیم ہے، آپ جلدی کیجئے. لہم مغفرتون، کون سا قاعدہ؟ تون تون. جی کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر. مدثر، محمد مدثر بھائی جلدی بتائیے. ادغام. ادغام کون سا؟ ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. سوچ لیں. سوچ لیا. ادغام بلا غنہ سوچ لیا. جی ٹیم بی میں سے بتانا چاہیں. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. اور ٹیم اے نے آدھا جواب آپ نے کہا ادغام، اور ادغام مال غنہ ادھر پورا کر دیا ہے. ادغام بلا غنہ نہیں ہے. 5 پوائنٹ آپ کے اور 5 پوائنٹ ٹیم بی کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 25 پوائنٹ. آخری سوال آپ ہی سے ہے. اب جیت کے چانسز ٹیم بی کے بڑھ چکے ہیں. بتائیے آخری سوال. وَأَجْرٌ کبیر، کبیر پہ وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ عثمان کو مائک دیجیے گا. جی آخری سوال مد عارض. سوچ کر بتائیے. سوچ لیا؟ مد عارض. اللہ، اور آپ نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو جتوا دیا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں مد عارض ہوگا، اور 5 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم بھی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. چلیں ابھی بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. حنظلہ بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ. جب وقف کریں گے تو لہم مغفرہ. لهم مغفرہ. گڈ گڈ. لہم مغفرۃ واجر کبیر. لهم مغفرۃ واجر کبیر. کبیر رام باریک کریں گے، موٹا نہیں. کبیر نہیں، کبیر. کبیر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. 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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حنظلہ بھائی آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب وہ آپ پڑھ رہے ہیں انہو علیم بذات الصدور، را کو پر کرنا ہے اور تکرار اصلی نہ ہو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ عز وجل. اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. محمد دائم علی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ٹوٹا، دوبارہ پڑھ لیتے. یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر.
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. جلدی جلدی کریں، کوئی مسئلہ نہیں، جلدی نہیں، آپ اور تھوڑا ٹھہر کے غنوں کی مقدار اور مغفرہ غین میں تھوڑا سا کلکلا ہلکا محسوس ہوا پہلے سے بہتر ہے، اور اچھا کریں، ٹھیک ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إنه عليم بذات الصدور. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے محمد حنظلہ بھائی نے حدر میں اور محمد دائم علی بھائی نے ترتیل میں بڑا اچھی کوشش کی، مزید کوشش کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتے ہیں، آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.